حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا حضرت عباس کے لڑکے ہیں اور صحابی رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا ہے علم التفسیر میں، اور ان کو حبر المفسرین کہتے ہیں کہ مفسرین کے یہ حبر ہیں کہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایسا شغف دیا ہے قرآن سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو ان کو بچپن سے ہی قرآن سے ایک خاص شغف تھا، ایک خاص لگاؤ تھا۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے عرصہ دراز سے اس بات کی آرزو تھی کہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا اور میں حضرت عمر سے قرب بھی رکھتا تھا، وہ مجھے بڑی عزت دیتے تھے کہ میں ان کے ساتھ لگا رہتا تھا، تو مجھے بڑی آرزو تھی کہ حضرت عمر سے میں حضور کی ان 2 بیویوں کا نام معلوم کروں جن کے بارے میں قرآن کی ایک آیت اتری، سورہ تحریم کی ایک آیت تھی کہ اے نبی کی دونوں بیویوں ان تتوبا، تو جو تتوبا جو ہے نا کہ توبہ کرو، تو اس میں جو ہے وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے کہ عربی میں واحد بھی ہوتا ہے جو 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، اور پھر جمع 2 سے زائد کے لیے۔ تو ان تتوبا، تو اگر اللہ کے سامنے تم دونوں توبہ کر لو تو بہتر ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو بہتر ہے تمہارے لیے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعہ پوچھوں۔ سو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کو چلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ دوران سفر آپ راستہ چھوڑ کر قضاء حاجت کے لیے الگ ہوئے تو میں پانی اٹھائے پیچھے چل پڑا۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ جو معزز مکرم اللہ کے قرب والے لوگ ہوتے تھے، جنہیں اللہ نے شان دی ہوتی تھی، وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو یہاں سے لوگ استنباط یہ بھی کرتے، اب حضور کے زمانے میں بھی صحابہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، تو حضور کے بعد پھر خلفائے راشدین اور علماء، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا کہ بزرگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی خدمت سے بھی فیض حاصل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر قضاء حاجت کے لیے گئے اور الگ ہوئے تو میں پانی اٹھائے پیچھے چل پڑا۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو میں نے وضو کروایا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تو کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے ابن عباس، تو علم کا بڑا طلبگار ہے، یعنی تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ تجھے علم ملے، تو بڑا حریص ہے علم کے معاملے میں۔ سنو، وہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، یعنی ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ایک حضرت عمر کی بیٹی، ان دونوں کے متعلق یہ واقعہ آیا ہے۔ اچھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے یہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ کہا سنو، واقعہ یہ ہے کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو تابع رکھتے تھے، مگر مدینے والوں پر اکثر ان کی عورتیں حاوی رہتی تھیں۔ تو جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہا۔ خود میرے ساتھ، حضرت عمر کہتے ہیں، خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مدینے کے بالائی حصے میں حضرت امیہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میری بیوی سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی۔ میں نے غصے میں آ کر کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے بھی آگے سے جواب دینے شروع کر دیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بڑی بری حرکت ہے، یہ ایک نئی بات ہے، ہم قریشی لوگ ہیں، بیویاں تو ہمارے آگے بولتی نہیں تھیں۔ میرا تعجب دیکھ کر میری بیوی نے کہا جناب آپ کس خیال میں ہیں؟ بخدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ سارا دن کلام بھی نہیں کرتی۔ اب میں ایک نئی الجھن میں پڑ گیا۔ میں وہاں سے چلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تم حضور کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھی سارا دن روٹھی رہتی ہو؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا وہ برباد ہوئی، وہ نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا۔ کیا تم اس سے غافل ہو گئی ہو کہ رسول اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ایسی عورت پر خدا ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے؟ خبردار، آئندہ سے آپ کو کوئی جواب نہ دینا اور نہ ہی آپ سے کچھ طلب کرنا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا۔ سنو، تم حضرت عائشہ کو دیکھ کر ان کی ریس نہ کرنا، وہ تم سے اچھی ہے اور حضور کو زیادہ منظور
نظر ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک انصاری رہتا تھا، میں نے اس سے باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن وہ حضور کی خدمت میں رہتا اور ایک دن میں، جو احادیث وہ سنتا مجھے بتا دیتا اور جو میں اس سے سنتا اسے بتا دیتا۔ تو یہ معاملہ یوں چلتا رہا اور تدریس کا عمل یوں چلتا رہا۔ اچھا، ان دنوں ہم میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ غسانی بادشاہ اپنی فوجوں کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن وہ انصاری دوست اپنی باری کے دن خدمت نبوی میں گئے اور جب عشاء کے وقت لوٹے تو آتے ہی میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا اور اونچی اونچی آوازیں بھی دینا شروع کر دیں۔ میں جلدی سے گھبرایا ہوا باہر نکلا، پوچھا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا آج تو بڑا عجیب حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا غسانی بادشاہ پہنچا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو بہت ہی ہولناک اور المناک ہے۔ میں نے کہا یار کچھ بتا بھی تو کیا ہوگا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا افسوس، حفصہ برباد ہو گئی، اس سے نقصان اٹھایا، مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا۔ خیر میں نے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کر کپڑے بدلے اور سیدھا حفصہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا اب کیوں روتی ہے؟ کاش تم نے میرا کہا پہلے مانا ہوتا، میں نے تو تجھے پہلے ہی آگاہ کیا تھا۔ اب بتاؤ کیا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ جواب دیا کچھ علم نہیں، ہم سے ناراض ہو کر بالا خانے میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں حفصہ کے گھر سے نکلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حفصہ کے گھر سے نکلا اور حضور کے حجرے کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک حبشی غلام ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ سے میرے لیے اجازت طلب کر کہ عمر حاضر ہونا چاہتا ہے۔ وہ غلام اجازت لینے گیا مگر آپ خاموش رہے۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس مسجد نبوی میں آ گیا، دیکھا کہ بعض صحابہ کرام ممبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے۔ میں کچھ دیر یہاں ٹھہرا، پھر اٹھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوبارہ جانے کی اجازت طلب کی۔ غلام کو بھیجا مگر اب بھی وہ اجازت نہ ملی۔ اچھا، یہ غلام کا نام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو وہ غلام مندر گئے، واپس آئے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے تمہاری عرض کر دی ہے لیکن آگے سے جواب نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گیا مگر میری بے چینی سے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں کھڑا ہوا، اٹھا، پھر گیا، اجازت کے لیے غلام کو بھیجا، آپ سے عرض کرو کہ عمر حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اب تیسری دفعہ بھی اجازت نہ ملی تو میں مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ ابھی واپس مڑا ہی تھا کہ غلام نے آواز دے دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے آپ کو طلب کیا ہے۔ میں گیا تو آپ خالی چٹائی پر لیٹے تھے، اس پر بچھونا تک نہ تھا۔ اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر صاف دکھائی دے رہے تھے اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی۔ خیر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے آپ سے پوچھا حضور کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے اپنی نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں کھڑے کھڑے آپ کا دل بہلانے لگا، آپ کا غم فکر دور کرنے کے لیے عرض کیا اللہ کے رسول آپ دیکھیے، ہم قریشیوں کا تو یہ قاعدہ تھا کہ اپنی بیویوں کو دباؤ میں رکھا کرتے تھے، لیکن جب سے مدینے آئے ہیں یہاں تو لوگوں کا حال ہی کچھ الگ، یہاں تو لوگ جو ہے زن مرید ہیں، اپنی عورتوں سے دبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ سن کر مسکرا دی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دیکھیے نا، پہلے ہی حفصہ کے پاس گیا، میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اپنی سوکن عائشہ کی طرح تم اس کی ریس میں نہ لگو، وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور حضور کو تم سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر حضور پھر مسکرا دیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور میں جو ہے اندر ہی اندر خوش ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غم ذرا ہٹا رہا ہوں۔ تو عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو کچھ دیر یہاں بیٹھ جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے جو نظر اٹھا کر آپ کے دربار کا جائزہ لیا تو خدا کی قسم وہاں سوائے 3 خشک کھالوں کی اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ میں آزردہ دل ہوا، میں دل میں بڑا غمگین ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر کشادگی کرے۔ دیکھیے نا فارسی اور رومی جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، انہیں دنیا کی ہر چیز میسر ہے،
یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے ابن خطاب، یعنی اے خطاب کے بیٹے، کیا تو شک میں ہے کہ اب کافروں کو تو اللہ جلدی جلدی اپنی دنیا کے مزے کراتا ہے، پھر آخرت میں انہی کے لیے عذاب ہے؟ میں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول، گستاخی معاف، میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا فرمائیے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ حضور نے ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ مہینے بھر تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ جب 29 راتیں گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک عورتوں کے پاس نہ جاؤں گا، ابھی تو 29 راتیں گزری ہیں، میں تو ایک ایک دن شمار کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ محبت عائشہ ہے، ایک ایک دن حضور کے فراق میں گن رہی ہے کہ کب مہینہ پورا ہو، کب حضور سے ملاقات ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ مہینہ 29 راتوں کا ہے۔ اللہ اکبر، آج مہینہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ جن کو اس بارے میں محبت ہوتی ہے وہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ خدا کی شان، حضور اپنی بیویوں سے جو دور تھے تو خدا کی شان کے مہینہ چھوٹا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مہینہ اللہ نے 29 کا کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔